اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے، تو اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ تو دوسری بات میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ میں پروگرام پیش کرتا ہوں، اسے سنا ضرور کریں۔ میں اپنی محنت کر کے مختلف کتابوں سے، قرآن پاک سے آسان باتیں جو ہیں وہ لکھ کر پیش کرتا ہوں، تو آپ سنیں گے تو اس میں پھر میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو اشری کو کہا کرتے تھے کہ مجھے قرآن پاک سناؤ، تو ابو اشری کہا کرتے تھے کہ حضور آپ پر تو نازل ہوا ہے، تو حضور علیہ السلام کہتے تھے کہ مجھے سننا اچھا لگتا ہے، کیونکہ جو سناتا ہے اس کو ایک نیکی کا ثواب ہے اور جو سنتا ہے اس کو 2 نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو حضرت عمر عبداللہ بن مسعود کو کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی یاد جو ہے وہ سناؤ، تو اللہ کی یاد کراؤ، یعنی کہ قرآن پاک پڑھ کے سناؤ۔ تو یہ دیکھیں ہمارے اتنے ہمارے پیغمبر سننا پسند کرتے تھے، خلفائے راشدین قرآن پاک سننا پسند کرتے تھے، تو آپ بھی سنا کریں۔ یہ اردو زبان میں قرآن پاک ہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب زبانیں میری زبانیں ہیں، مجھے جس زبان میں یاد کرو گے میں تمہارے پاس ہوں گا۔ تو یہ قرآن پاک اردو میں ہے، اسے سنا کریں۔ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، ہفتے میں 5 منٹ نکال لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو میں اب یہ پچھلا چیپٹر جو ہے 76 نمبر آیت پہ ختم کیا تھا، اب 77 نمبر آیت سے شروع کروں گا۔ سورہ القصص ہے یہ۔ اور اللہ نے تم کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور دنیا سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ یقین جانو اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو تفسیر اس کی یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کرو، جس کے نتیجہ میں آخرت کا ثواب حاصل ہو۔ یعنی آخرت کا گھر بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی ضروریات کو بالکل نظر انداز کر دو، بلکہ ضرورت کے مطابق دنیا کا ساز و سامان رکھنے اور کمانے میں بھی گناہ نہیں ہے، البتہ دنیا اس انداز سے نہ کماؤ جس سے آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو مال و دولت تمہیں دنیا میں ملا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اسے تم پر احسان کر کے تمہیں عطا فرمایا گیا ہے۔ اس طرح تم بھی لوگوں پر احسان کر کے انہیں اس دولت میں شریک کرو۔ تو آیت نمبر 78، یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، بھلا کیا اس نے اتنا بھی علم نے تھا؟ یعنی کہ یہ اب اس کا قارون کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے سب کچھ، تو بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ تفسیر، ایک طرف تو قارون یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نے جو مال وہ دولت حاصل کیا ہے اپنے علم اور ہنر سے حاصل کیا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم کا کوئی اعلیٰ درجہ تو درکنار اسے بھی اتنی معمولی بات معلوم نہ تھی کہ بالفرض اس نے اپنے علم و ہنر سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، تو وہ علم و ہنر کس کا دیا ہوا تھا؟ آیت نمبر 79، پھر قارون ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی آن بان سے نکلا، جو لوگ دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی ہیں، یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ آیت نمبر 80، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا کیا ہوا تھا انہوں نے کہا
کہ تم پر افسوس کہ تم ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور انہی کو ماننا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو آیت نمبر 81۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دسا دیا، پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ تو یہ میں چیپٹر یہیں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلا چیپٹر پھر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اسے سنا ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔